اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف یا محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تخلیق جن و انس کا، اس کو معارض وجود میں لانے کا، اس کو خلق کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور وقتاً فوقتاً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلے صحیحوں کی وساطت سے، اور پھر جو 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، اسکرپچرس ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ ایمان والوں کو کیسے عبادت کرنی ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار نماز کا حکم آیا ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ دینی، حج کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، غربا و مساکین کی مدد کرنا، گویا کہ بہت سارے ایسے احکام ہیں جو کہ عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اور عبادت کے لیے یہ نہیں کہا کہ دنیا کے کام کاج، کام دھندے، نوکریاں، ملازمتیں یا کاروبار یا تجارت، جو بھی طریقہ کار ہیں روزی روٹی کمانے کے، ان کو چھوڑنے کا بھی حکم نہیں۔ اس کے لیے سورہ جمعہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی نماز کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار چھوڑ کر کے مسجد کا رخ کرو، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر پھیل جاؤ۔ اسی طریقے سے اگر ہم 5 وقت کی نماز کے بارے میں خیال کریں، اس کا سوچیں، تو اس میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ ہر دن اور رات میں ہمارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ اگر نماز ہم آرام سے پڑھیں، دل جمی سے پڑھیں، تو پھر بھی وضو کو شمار کر کے 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اور باقی 22 گھنٹوں میں اگر ہم 6 گھنٹے سوئیں تو ہمارے پاس 16 گھنٹے بچتے ہیں۔ اگر ہم 8 گھنٹے سوئیں تو ہمارے پاس 14 گھنٹے بچتے ہیں ہمارا روزگار کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ حالانکہ دنیا نہایت ہی مختصر ہے، یہ چند ایام زندگانی ہیں جو کہ جاتے دکھائی نہیں دیتے، ان کا احساس نہیں ہوتا، انسان محسوس نہیں کرتا۔ اور جبکہ آخرت کی زندگی اچھی اور ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے ہمیں اس آیت پر خاص کر کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں پیدا کیے جن اور انسان مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ انسان کی زندگی کا جو اولین مقصد ہے، جو پرائمری پرپز ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کام کاج بھی کرنا۔ عبادت کرنے سے اللہ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ تو بے نیاز ہے، نیاز مند تو پوری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِذْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِذْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے بھلا کیا تو اپنا کیا، اگر برا کیا تو اپنا کیا۔ اگر بھلا کرو گے تو اپنا کرو گے، اگر برا کرو گے تو اپنا کرو گے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ کو صرف تابع داری چاہیے، اور اس تابع داری کے صلے میں اللہ نے وہ کچھ رکھا ہے ابدی زندگی میں، ایٹرنل لائف میں، جس کا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کیا کیا رکھا ہے۔ اس لیے زندگی نہایت ہی مختصر ہے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر زندگی کے مقصد کا انسان کو احساس ہو جائے اور وہ سمجھنے لگے کہ میرے خالق نے مجھے تخلیق کس لیے کیا، تو پھر وہ اپنی ترجیحات کو تبدیل کر دے گا۔ نماز کے اوقات ہیں، 5 اوقات ہیں، صبح ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، اور ان اوقات میں اگر سوچا جائے تو ہم اپنے دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی زیادہ کام نہیں کرتے۔ جیسے صبح کا وقت ہے، ابھی الگ صبح ہی ہوتی ہے، روشنی بھی نہیں ہوتی پوری کہ ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، اور عام طور پر دنیا کے کام اس کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں۔ ایک نمازی ہمیشہ وقت کا پابند ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے جب اذان ہو جائے گی یا جب اذان ہوتی ہے تو مجھے اٹھنا ہے، وہ اٹھے گا، وضو کرے گا۔ مرد کے لیے ہے کہ وہ مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا اور اس کے بعد اپنا کاروبار شروع کرے گا۔ ایک خاتون کا یہ ہے کہ وہ اٹھے گی، نماز پڑھے گی، وضو کرے گی، نماز پڑھے گی، وہ اپنے گھر کے کام کرے گی تو برکت آئے گی۔ صاف و ستھری ہو کر اپنے خالق و مالک کا نام لے کر کے، اس کا شکر ادا کر کے، اس کے حضور سجدہ بجا لا کر کے وہ جو بھی کام کرے گی اس میں برکت آئے گی۔ جو بھی اولاد ہوگی اس کی نقل کرے گی اور وہ نمازی بنیں گے، وہ اس کے فرما بردار بنیں گے، وہ اس کے تابع دار ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو اولاد اپنے والد کی نقل کرے گی، وہ دیکھے گی کہ میرے والد جلدی اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی جلدی اٹھے گی، نماز پڑھے گی، اور کامیابیاں اس کا مقدر بنیں گے۔ اصلی کامیابی تو آخرت کی ہے، دنیا کی کامیابی بھی تو چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا دعا کرنے کا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں عطا کر حسنات، اچھائیاں، نیکیاں، فوائد، نفع اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اس لیے دنیا بھی تو چاہیے، جینا ہے، ہر طرح سے آگے نکلنا ہے، دنیا کی ریس میں پیچھے بھی نہیں رہنا ہے، لیکن جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو ان کو ہمیں پریارٹی دینی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم اللہ کا حکم بجا لائیں گے تو دنیا کی ترقی ہمارا مقدر بنے گی، لیکن اگر ہم صرف دنیا ہی کو دیکھنے لگ جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، تو گویا کہ ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور کوئی جو ایسا کرے گا تو وہ خسارے میں رہے گا۔
وہ خسارہ پانے والوں میں رہے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہے۔ زندگی نہایت مختصر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے جو ساتھی تھے، ہمارے اقربا رشتہ دار تھے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ سبوں کو جانا ہے، مہلت صرف چند دن کی ہے، تو اس کو ضائع نہ کریں، اس کو برباد نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمارا حامی و ناصر ہو، ہم اس کے فرما بردار بندے بن کر اس دنیا کی زندگی کو جئیں، تو پھر وہ ہمیں بہتر سے بہتر صلہ دے گا، ایسا صلہ کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔